معظم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فکریں صحیح ہو جائیں اور ہماری محنتیں صحیح ہو جائیں، ایمان کی محنت جس سے ہمارا ایمان بنے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو، آخرت کا فکر پیدا ہو، مرنے کا فکر ہو، مرنا ہے اور ایک دن جانا ہے اس دنیا سے۔ جو جاتا ہے وہ کچھ لے کے نہیں جاتا، دنیا یہیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ساتھ جانے والی چیز اعمال ہے۔ ہاں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت ہے، ایک ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت اور جہنم کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ آدمی دنیا سے جائے گا تو دنیا سے چیزیں لے کے نہیں جائے گا، اعمال لے کے جائے گا۔ جس نے دنیا میں اپنے اعمال بنائے ہوں گے، جیسے مولانا آپ کے سامنے اس بات اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد محنت کو بتایا، مقام پر جا کر ہمیں کیا کرنا یہ بتایا، یہ اعمال کرنے سے میرے دوستو ہماری زندگی بنے گی، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں اللہ ہمیں راحت کے جگہ پر ہمیں ٹھکانہ دے گا، جنت میں، جس جنت میں ہماری اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کو اور حاجت کو، ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ ہاں، اور اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا۔ ہاں، اور اگر دنیا میں انسان نے اپنے کو نہیں بنایا، آج ہم دنیا کے بنانے کے چکر میں اپنے کو بگاڑ رہے ہیں۔ مالدار بننے کے لیے اپنی کمائی کی لائنیں غلط اختیار کیے ہوئے، حرام لائنوں سے دنیا کما رہے ہیں، لوگوں کے حقوق دبا کر دنیا کما رہے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر آدمی بندوں کے حقوق کے بارے میں پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سود، حرام کی کمائیاں، ہاں، اور ظلم کی کمائیاں، اور پارٹنرشپ میں بے احتیاطیاں، اور اس میں میرے دوستو حقوق کی پامالی کرنا، اور گھروں میں جیسے مولانا فرمایا کہ ہماری زندگی ہم نے گھروں کی صحیح نہیں کی ہے، گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے، ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی میرے بھائیوں، اب جو آپ سے کہا گیا گھر جا کے تمہیں کیا کرنا ہے، تو یہ تمام اعمال گھروں میں زندہ کیے جائیں گے، اس سے ہمارے گھروں میں دینداری آئے گی، انسانیت آئے گی، اور آخرت میں کام آنے والے اعمال ہماری زندگی میں زندہ ہوں گے، جس سے ہم ہمیشہ کی آخرت میں کامیاب ہو کر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہمیں آخرت کی کامیاب زندگی عطا فرمائے گا۔ مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا، مرنے کے بعد منتقل ہونا ہے۔ ہاں، کوئی ختم نہیں ہوتا، مٹی انسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جان جو نکالی گئی روح، اس روح کو خدا باقی رکھ کر پھر اسے دوسرا جسم دیں گے، اور دوسرے جسم میں ڈال کر اس کے اعمال کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی فکر بدلو، اپنی محنت کو صحیح کرو، ایمان کی محنت کرو گے ایمان آئے گا، بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ اور جتنا ایمان یعنی خوف خدا، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، جتنا آخرت کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی، جتنا ہمیں مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر ہمارے اندر پیدا ہوگا، اتنا ہماری زندگی درست ہو جائے گی، ایمانی زندگی بنے گی، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہم لوگوں کو ستانے والے نہیں رہیں گے بلکہ لوگوں کو راحت پہنچانے والے بن جائیں گے، اور ہماری زندگی میں حیا، شرم، عفت، پاک دامنی آئے گی، ہماری آنکھیں غلط نہیں بنے گی، ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کو حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں حسد ہے، اور ہم اپنے بھائی کو بھی حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس کوئی دنیا کی چیز آتی ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ حسد کی نگاہیں، کینہ، حسد، عداوت اور دشمنیاں، ان تمام چیزوں کو زندگی سے ختم کرنے کا راستہ ایمان ہے، اور ایمان آئے گا ایمان کی محنت سے۔ دنیا تو اللہ مقدر کی دیتا ہے، وہ
آدمی کی محنت سے کوئی مدار نہیں ہے. مقدر کی دنیا تو آدمی کو ملتی ہی ہے، اور اللہ نے اس کو خبر دی کہ میں ہر انسان کی روزی میں دوں گا. لیکن ہدایت کے بارے میں اللہ نے کہا جتنی محنت کرو گا ہم اتنی ہدایت دیں گے. ہدایت محنت سے ملے گی، اور ہدایت کی محنت، یہ جو تبلیغ جو کہتے ہیں نا، یہ ہدایت کی محنت ہے، نبی والی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے. آدمی ایماندار بنتا ہے، آدمی میں ایک دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمارا تاجر لوٹتا نہیں کسی کو، ہمارے تاجر کے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے. وہ دنیا کمانے کے چکر میں نہیں بیٹھتا میرے دوستوں دکان پر، وہ تو اپنی آخرت بنانے کے لیے دکان پر بیٹھتا ہے کہ میری آخرت بن جائے. ایمانداری سے اپنے گاہک کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، اس کے حالات کی خیر خبر رکھتا ہے. اگر وہ گاہک بیچارہ حالات میں آ گیا، ایک بچہ روزانہ اس کی دکان پر لینے کے لیے توشہ لینے کے لیے آیا، روزانہ 100 روپے کا توشہ لے جاتا تھا، اب یہ بچہ 50 روپے کا توشہ لے کے جا رہا ہے، تو ہمارا تاجر پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے، آج 50 کا توشہ کیوں لے جا رہے ہو؟ اب وہ بچہ کہے گا چچا ہمارے والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی کاروبار پر نہیں گئے ہیں، امی کے پاس اتنے پیسے ہیں اس لیے اتنا توشہ لے جا رہا ہوں. تو یہ ہمارا تاجر اس کو کہے گا بیٹا تمہارے ابا کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور یہ 100 روپے کا توشہ لے جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے. ہمارا ڈاکٹر فیس کم، اس کی فیس پہ نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کو ایک لکڑی سے ہاتھ نہیں ہانکتا، وہ دیکھتا ہے اس کا حال کیا ہے. یہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو دوا کے پیسے بھی ہیں، تو میری فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کے وہ فیس نہیں لیتا کہ بھائی رہن دو، اور لو یہ 100 روپے لے جاؤ، تمہاری گولیاں تمہیں دوا لے کے جائیو. کیوں؟ اس کی نگاہ اللہ پر ہے کہ میں اس مخلوق پر رحم کھاؤں گا، وہ اللہ مجھ پر رحم کھائے گا. میں اس کی ضرورت میں کام آؤں گا تو میری اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرے گا. ہاں، ہم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں. ہمارا گورنمنٹ ملازم لوگوں سے رشوتیں کھا کر لوگوں کو پریشان نہیں کرتا. ہاں، وہ تو انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ رہتا ہے. ہاں، ذمہ داری کو سمجھتا ہے میری ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک زندگی سیکھنی ہے، سب کے لیے کہہ رہے ہیں ہم لوگ، یہ سب کو جاؤ، دین کی محنت میں لگو. یہ دنیا چھوٹ جائے گی، اور اگر اپنے آپ کو نہیں بنایا تو موت کے خون کے آنسو روئے گا انسان. اپنے کو بناؤ. دنیا بنانے کے لیے ہم کو خدا نے نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اپنے کو بنانے کے لیے پیدا کیا کہ ایماندار بن. تو انسان بن، جانور بنے کی زندگی چھوڑ. جانور ہے جو خود کی فکر کرتا ہے، دوسرے کی فکر نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے جانور ایک جگہ کھاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو اس کو مار کے بھگاتا ہے. یہ انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ جانور کی زندگی ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو انسان بنانا. انسان کون ہے؟ کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. اللہ کیا وہ انسان بھلا انسان ہے. خیر الناس من ينفع الناس. خود بھوکا رہنا، دوسروں کو کھلانا، یہ اللہ آپ سے چاہ رہا ہے ایسا بن. دوسروں کے لوٹ کے مت کھا، لٹیرا مت بن. تجھے اللہ نے کرسی پر بٹھایا ہے لٹیرا بننے بیٹھنے کے لیے، لٹیرا بننے کے لیے نہیں بٹھایا. تجھے اللہ نے کرسی پہ بٹھایا ہے تاکہ خدا کے مخلوق کو راحت پہنچا، نفع پہنچا، ان کے کام جو اٹکے ہوئے اس کو پورا کر دے. اس لیے بٹھایا ہے تجھے. اس لیے میرے بھائیوں، آدمی کو اللہ نے بادشاہت کی کرسی پہ بٹھایا. کیوں بٹھایا ہے؟ تاکہ عدل و انصاف کے ساتھ خدا کے مخلوق کے ساتھ برتاؤ کرے، لٹیرا نہ بنے. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، آج سے طے کرو، موت روزانہ قریب آ رہی ہے.
ہم موت سے غافل ہیں، موت ہم سے غافل نہیں ہے. ہاں، اور اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ اچانک کی موت سے میری بھی حفاظت کرنا. ہاں، آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا، اے اللہ مجھے راحت کی موت دیجو. توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ہاں معافی مانگ لیتا ہے. اور جب آدمی یوں ہی میرے دوست گھر سے نکلا اور وہی میرے دوست راستے میں کسی سے ٹکرایا اور مر گیا، اچانک کی موت مر گیا، تو اچانک کی موت سے حضور نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، اے اللہ میں اچانک کی موت سے پناہ. اور آج اچانک کی موتیں ہو رہی ہیں. موقع نہیں دیتا آدمی اللہ کو، اللہ اس کو موقع نہیں دیتا، توبہ استغفار کا موقع بھی نہیں دیتا. اچانک کی موتیں. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اس محنت کو زندگی میں داخل کرو. ہاں، گھر پہ جا کے بازاروں میں بیٹھ کر زندگی برباد نہ کرو. گھر میں جا کر مسجد کو وقت دو تاکہ وہاں تمہیں کچھ سمجھ میں آئے کہ مجھے اچھی زندگی میں میرے یہ گناہ ہے، یہ ہے. توبہ کرے آدمی، نماز کی پابندی ہو، اللہ کی یاد کرے گا تو اللہ کی یاد اسے اللہ کا بندہ بنا دے گی. آج ہمارے پاس اللہ کی یاد نہیں ہے، دن بھر دنیا بھر کی باتیں ہیں، بے اخباروں کی باتیں ہیں. ہاں، اور جیسے میرے دوستوں، ہم کو تو یہ موبائل میں نے تو کبھی لیا ہی نہیں، اور نہ مجھے موبائل چلانا کبھی آیا ہے. میں نے نہیں سیکھا اس کو کیا چلانا، کہ کیسے چلانا. اور اس موبائل میں میرے دوستوں حالات حاضرہ کی تمام باتیں ہو، اسی کو دیکھتا رہتا ہے آدمی، اور دنیا بھر کی باتیں، غفلت کی باتیں کرتا رہتا ہے. ہاں، اللہ کی یاد کرے تو اللہ کا دھیان آئے، اللہ کا تعلق پیدا ہو، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہے. جب جس کی محبت ہوتی ہے آدمی اسی کے ساتھ رہتا ہے اور اسی کی بات مانتا ہے. اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر آدمی اللہ کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش، اللہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا. اور یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تک آدمی کی زبان اللہ کی یاد میں ہلتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ماحول کو بدلو، دنیا کے چکر میں نہ پڑو، اور مالدار بننے کے چکر میں نہ پڑو. اللہ کا بندہ بننے کی محنت کرو کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، بھلا انسان بنوں، بھلا انسان بنوں، اور دنیا میں بھلائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنو. اس لیے میرے بھائیوں، اس محنت میں لگو جا کر، اور اپنے گھروں میں اس محنت کو داخل کرو. جن کاموں کو کہا گیا جماعت میں نکل کر وہی کام گھر جا کے بھی کرنے ہیں. تعلیم میں بیٹھنا ہے، گشتوں میں لگنا ہے، لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے ان کو ملنا ہے، اور ان سے بھلائی کی باتیں کرنی ہے تاکہ میرا بھائی بھلا انسان بن جائے. ہاں، اس کے لیے گشتوں میں جڑنا، مہینے کے 3 دن کا اہتمام کرو. اس غلط ماحول کو چھوڑو، جو غلط ماحول ہمیں صحیح سوچنے بھی نہیں دیتا. کیا صحیح سوچنا چاہیے؟ غلط ماحول میں غلط سوچ، اور غلط سوچ میں غلط زندگی، اور غلط زندگی کے غلط نتیجے، جھگڑے، لڑائیاں، دشمنیاں، یہی میرے دوستوں ہمارے ماحول میں ہوتی ہے. اس لیے بھائیوں، آوازہ سے گزارش ہے، جو جا رہے ہیں وہ نہ جانے پر پچھتا ہے کہ میرے بھائی جا رہے ہیں، میں اللہ کے راستے میں نہیں جا رہا، پھر میں ہی اسی دنیا کے میں جا رہا ہوں جس دنیا میں میں بگڑا ہوں، جس دنیا میں بگڑا ہوں اسی وہیں جا رہا ہوں. ہم میرے بھائی اپنی صحیح زندگی بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں. میں ابھی نہیں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ جلدی گھر جا کر مجھے ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلنا ہے تاکہ میری زندگی صحیح بن جائے. اور گھر جا کر ابھی سے دین کی محنت کو اپنے گھر میں زندہ کرنا ہے، محلے کے گشتوں میں، تعلیم میں، آنے والی جماعتوں کی نصرت میں، اور میرے دوستوں اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کر کے زندگی گزاروں گا، اور اللہ کے راستے میں کی محنت کر کے دین اور ایمان بنانے کی فکر کروں گا. اس چیز کی فکر لے کر جاؤ اور یہاں سے یہی باتیں لے جاؤ. اب تک زندگی میں دنیا بھر کی غلط باتیں کرتے تھے، اب وہ نہیں کرنی. اب گھر جا کر ایمان کی باتیں، ایمان کے تذکرے،
آپس میں زندہ کرنے ہیں، گھر میں تعلیم زندہ کرنی ہے، آپس میں بیٹھو اور کچھ آخرت کی باتیں کرو، اپنی موت کے تذکرے کرو کہ بھائی ایک دن مرنا ہے، اور اللہ کے حکم پر کامیابی ہے بھائی۔ اللہ کو ناراض کر کے آدمی دنیا میں راحت سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاریں گے، اللہ خوش ہو کر ہماری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ ان ٹائم کی آپس کی مجلسوں میں تذکرے زندہ کرو اور اپنے آپ کو مسجد کا عادی بناؤ، اور ایک ایک مسلمان کو نماز میں اور مسجد میں لانے کی فکر کرو، اور اللہ سے بھی دعا مانگو کہ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے، امت کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بنا دے، امت پر رحم فرما دے، امت کے حالات کو درست فرما دے، امت کو غلط زندگی چھوڑ کر صحیح زندگی پر آنا نصیب فرما دے۔ اللہ کی نبی کی امت کے لیے دعا مانگو، اللہ رکھ کے نبی اپنی امت کے لیے دعا مانگتا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اور ایمان والوں کی تو مغفرت فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس ماحول کو زندہ کرنے کی محنت ہے، اسی لیے تمام مقامی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں اور اس کے لیے وقت نکالیں، اور اللہ کی راہ میں نکل کر اپنے ایمان کو جتنا بناؤ گے، جتنا ایمان بنے گا اتنا گناہ چھوٹیں گے، اور ایمان جتنا بنے گا اتنا اللہ کی اطاعت میں زندگی آ جائے گی، اور اس پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے کرتے موت آئے گی، وہ موت ہماری میرے دوستوں سعید موت ہوگی۔ ہاں، دنیا بکتے بکتے مرنے والا آخرت میں روئے گا۔ اسی وجہ دوستو طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے اس محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر موت تک کریں گے۔ کرو گے؟ ابھی گاؤں میں جا کر جس سے لڑے ہو اس سے جا کے معافی مانگ لینا، جن سے لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں کو ختم کرو۔ دو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جب تک یہ صلح نہ کرے اس کی کوئی دعا قبول نہ کرو۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں آپس کے جھگڑے ختم کرو، آپس میں پیار محبت کی زندگی، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہر تمام انسان جو ہے اللہ کی عیال ہے، چاہے وہ ایمان والے ہیں غیر ایمان والے ہیں، سب عیال اللہ کی عیال ہے، کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ شانو اس سے کنبے کے ساتھ جو آدمی ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، لڑو مت، دشمنیاں مت کرو۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو کرو گے؟ آج سے اپنے جھگڑے ختم کون کرے گا؟ جھگڑے ختم کرنے کے لیے ناک اونچی رکھو گے تو جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ ناک نیچے رکھو، اور یہ سیاست میں جھگڑے میں مت لگو، یہ انگریز کا راستہ ہے، اور انگریز نے دنیا میں یہی بتایا ہے کہ جھگڑاؤ، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہم ان چکروں میں نہ پڑیں، ہم اپنے آپ کو، اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کل مومن اخوہ، ہر ایمان والا ایک دوسرے کا بھائی ہے، بھائی بن کر زندگی گزارنا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اس محنت کو زندہ کرو، اور آج سے ابھی سے توبہ مانگو اللہ سے، کہ اللہ اب تک کی زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری، معاف کر دے، معافی مانگو اللہ سے، اور آئندہ کی زندگی کا رخ صحیح کرنے کی فکر کرو۔ اور میرے دوستو اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاؤ، کرنے کے کام یہ ہیں، اس میں لگو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے، اور اگر ان کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو نہ کرنے کے کاموں میں لگو گے، جیسے آج ہمارا حال ہے، پتہ نہیں کہاں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ کرنے کے کام ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، دعا ہے، لوگوں کی خدمت اور دکھی کمانا ہے، یہ تمام اعمال کرنے کے ہیں، اس کو کرو تو نہ کرنے کے اعمال سے خدا بچا لے گا۔ اور روزانہ صلاۃ توبہ پڑھ کر اور رات کو سونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ کر، معافی مانگ کر سونے کی عادت ڈالو۔ ہاں، اور اللہ کی یاد کرتے کرتے سو، موبائل دیکھتے دیکھتے مت سو۔ ہاں،
اللہ کی یاد کرتے کرتے جو آدمی سوتا ہے تو اللہ وہ رات کے کسی حصے پہ اس کی آنکھ کھلے گی اور جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ اس کے لیے سنت کے مطابق سونا، تسبیحات پڑھ کے سونا، ادھر ادھر میرے دوست رات کے عشاء کے بعد بیٹھ کر دیر تک زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے اور دوستوں کی مجلسوں میں گپ شپ میں نہیں لکھنا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ فرمایا کہ جلدی جا کے سو جاؤ گھر اور آپس میں دوستانہ باتوں میں نہ لگو، ہاں جلدی سو جاؤ۔ اللہ توفیق دے، روزانہ تبارک پڑھ کے سو۔ جو آدمی روزانہ تبارک پڑھ کر سوتا ہے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ کام کرنے کے عشاء کے بعد بازوں میں بیٹھ کے گپے مارنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جلدی سو گے، جلدی اٹھو گے، جلدی اٹھو گے تو فجر کی نماز پڑھو گے، ورنہ کہتے میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر کچھ فجر کی پڑھتا کہ نہیں، فجر کی تو نہیں پڑھی جاتی۔ یہ نہیں میرے دوستوں، اس کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے اجتماع میں سنی ہے ان باتوں کو مذاکروں میں لاتے رہیں اور اپنے آپ کو محنت میں لگا کر دنیا مقدر کی کمانی ہے، اس میں بقدر ضرور لگنا ہے، باقی اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ دعا کا اہتمام کرو۔ اللہ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ زبان سے بولنا بند کرو میں گنہگار ہوں، میری کیا دعا قبول ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت اور رحمانیت پر آپ ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس نے قرآن پاک میں اپنے بندوں سے کہا ہے ادعونی، میرے سے دعا مانگو۔ اللہ نے دعا مانگو کہنے جو کہا ہے سب کو کہا ہے، چور کو بھی کہا ہے، ڈاکو کو بھی کہا ہے، غلط زندگی گزارنے والے کو بھی کہا ہے اور اپنے بندوں کو بھی کہا ہے۔ سب کو اللہ کا حکم ہے دعا مانگو مجھ سے، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، اس یقین سے مانگنا چاہیے نا، اور ہر نماز کے بعد دعا مانگ کر اللہ سے اپنی حاجت کو مانگنا چاہیے۔ یہ رواج ہو گیا دعا کر لو، بھائی تجھے اللہ نے دعا کرنے کو کہا تو کرنا ہے۔ خصوصی دعا مند یاد رکھو، تو اپنے کو یاد رکھتا ہے، دوسرے کو کہہ رہا ہے۔ تہجد تو اٹھو، اللہ کہہ رہا ہے صبح کو اٹھ کر تہجد جو بھی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ خود دعا مانگو اور یقین سے مانگو کہ میرا اللہ چاہے میں کتنا ہی گنہگار ہوں لیکن میں اللہ سے دعا مانگوں گا، میرا اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ دعاؤں کا اہتمام کرو، گھر کی عورتوں کو دعاؤں میں لگاؤ، بچوں کو بے دوسرے اعمال میں لگانے کی فکر کرو، اور ہر مسلمان کو اس زندگی پر لانے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اور قرآن میں اس نے اس بات کا حکم دیا ہے، او میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہوں کی زندگی گزاری ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم معافی مانگو گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ اور ادھر اوپر مت بھٹکنا چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، وانیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف آؤ، ادھر ادھر کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اسی کے پاس آؤ اور اسی کی اطاعت کرو اور اسی سے مانگو اور اسی سے اپنی حاجت چاہو۔ انشاءاللہ اگر ہم اور آپ جو ہے اس رخ پر آئیں گے تو اللہ ہمارے حالات درست کر دے گا، اور انشاءاللہ موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، قبر میں میٹھی نیند اللہ سلا دے گا، اور آخرت میں اپنے عرش کے سائے میں میرے دوستوں رکھ کر خدا ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے کرے گا۔ کرو گے؟